السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ التحذیر من مجالس اہل المعاصی والسکوت علیہم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل اللہ تعالی بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم، رواه البخاری ومسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حثالة كحثالة الشعير او التمر لا يباليهم الله باله، رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ برادران اسلام، جہاں پر شر ہے، عداوت ہے، معصیت ہے، ظلم اور غارت گری ہے، وہاں پر ان مجلسوں میں جانا منکرات پر خاموشی کا اظہار کرنا یہ حرام ہے۔ ایسی مجلسیں جہاں پر منکرات ہوں، معصیت ہوں، شر ہوں، فساد ہوں، اس پر رد نہ کرنا یہ بھی حرام ہے، اور وہاں جانا بھی حرام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو سارے لوگ جاتے ہیں، فاجر و فاسق، اچھے برے سارے لوگ پیچھے جاتے ہیں۔ ضرورت ہے جہاں پر شر ہو، فساد ہو، اس کو حتی المقدور روکنے کی کوشش کیا جائے، ورنہ فساد سب کو لے ڈوبے گا۔ اتنا بڑا جریمہ ہے۔ خاموشی، یہ کہنا کہ چھوڑیے خاموش، اب اپنا دیکھیے، ہم اپنا دیکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جہاں پر شر ہو، معصیت ہو، نافرمانی ہو اللہ اور اس کے رسول کی، شرک و بدعت ہو، روکنا ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے۔ جس کے پاس علم ہے اس کو روکے، اس کا دفاع کرے، ورنہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جائیں گے۔ اللہ کا اگر عذاب آئے گا تو اللہ کا عذاب اچھے لوگوں کو چھاڑتا نہیں ہے، سارے لوگ جاتے ہیں۔ کسی بستی میں اللہ کا اگر عذاب آئے تو سارے لوگ جاتے ہیں، تباہ و برباد ہوتے، اچھے برے۔ اس لیے جہاں بھی شر نظر آئے، خلاف شرع اگر کوئی کام، منکر اگر کوئی کام ہو، اس کو روکنا یہ ایک فریضہ ہے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے بخاری اور مسلم کی۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انزل اللہ تعالی بقوم عذابا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر، ہمارے نبی کا فرمان ہے، جب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے، اتارتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہم، جتنے لوگ ہیں اس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، من کان فیہم، اچھے برے سب، عام اور خاص، اچھے برے، فاجر و فاسق، سارے لوگ۔ اذ ان العذاب اذا نزل فیہم، اذا نزل، کسی کو عام اور خاص نہیں کرتا، سارے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں عذاب کے اندر۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، اس عذاب میں اچھے برے لوگ مرتے ہیں، اچھے بھی برے لوگ، اچھے لوگ، برے لوگ، ہر ایک کو ان کی نیتوں کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق اللہ اٹھائے گا۔ سارے لوگ متاثر ہوں گے عذاب سے، عذاب سے سارے لوگ متاثر ہوں گے، لیکن
اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق ان کا حساب لے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایسی مجلسوں میں جانے سے بھی بچا جائے جہاں پر شر ہو، جہاں پر فساد ہو، اور سکوت اختیار کرنا بھی جائز نہیں۔ التحذیر من مجالسہ، ایسی مجلسوں میں جانا جہاں پر شر ہے، فساد ہے، معصیت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری حدیث مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول۔ یہ بھی جو ہے موت الصالحین من اشراط الساعہ، نیک لوگوں کی موت کا ہونا، نیک لوگوں کا دنیا سے اٹھائے جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دیکھیے یہ جو سال گیا ہے کتنے لوگ اچھے لوگ مرے، کتنے اچھے لوگ مرے، اچھے کافی لوگ چلے گئے۔ اس لیے ضرورت ہے اہل خیر کی اقتداء کیا جائے، اور جو مخالفین ہیں، جو مبتدعین ہیں، ان سے بچا جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول۔ نیک لوگ ایک کے بعد دیگرے اٹھا لیے جائیں گے۔ وتبقى حصالہ كحصالة الشعیر، تبقى حصالہ كحصالة الشعیر، باقی جو ردی کچڑے باقی رہ جائیں گے، جس طرح جو کی بھوسی باقی رہ جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ الشعیر كحصالة الشعیر، کون لوگ باقی رہیں گے؟ یہی لوگ ہیں جاہل اور صوفیہ، شرک و بدعت کرنے والے، یہی لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا، لا یبالہم اللہ بالا، ایسے لوگوں کی پرواہ اللہ کچھ نہیں کرے گا۔ ایسی بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ بھی قیامت کے قریب، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں اٹھا لیے جائیں گے، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، کچڑے کی طرح، بھوسی، جو کی بھوسی جس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی نہیں استعمال کرتا سوائے چارہ وغیرہ کے۔ اللہ ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ جو ہے ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ضرورت ہے اچھے لوگ اگر باقی ہیں، ان کی اتباع، ان کی اقتداء کی جائے، ان سے دین سیکھا جائے، ان کے اسوے، ان کے طریقے پر چلا جائے۔ اگر ان کا طریقہ کتاب و سنت کے اگر مطابق ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے، جس کو نقل کیا امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پر بدترین لوگ ہیں، شر ہیں، فسادی ہیں، مجرم ہیں، اور معصیت کرنے والے، اے اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھ، ایسے لوگوں کو، امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔